من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اراکین قومی اسمبلی پاکستان، میں رب الجلال کے سامنے انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ سرگنو ہوں، جس نے اپنے اس ادنا بندے کو تیسری مرتبہ اس باوقار منصب پر فائز کیا۔ تیسری دفعہ اس منصب کے لیے مجھے نامزد کرنے پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ میں صدر مسلم لیگ نون جناب شہباز شریف صاحب، جن کے ساتھ گزشتہ 5 سال میں کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، ان کا اور اپنی جماعت کا تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے تیسری مرتبہ اعتماد کا ووٹ سے نوازا۔ میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اپنے اعتماد میں لینے کا۔ میں ایم کیو ایم کے پارلیمنٹری لیڈر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کا اور ان کی جماعت کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے دوسری مرتبہ مجھے اعتماد کا ووٹ دیا۔ میں پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین صاحب اور صالح حسین صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے پرپوز کیا۔ میں استقام پارٹی کے صدر محترم علیم خان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے ووٹ دیا۔ میں بلوچستان پارٹی کے لیڈر، بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈر میرے چھوٹے بھائی خالد مکسی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا۔ میں NA 120 کے عوام، ووٹرز، سپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص سہیل شوکت بٹ، ملک حبیب اوان، نعیم شہزاد بھٹی صاحب اور باقی کارکنان، جنہوں نے مجھے محنت کر کے اس منصب پہ پہنچایا۔ میں جناب عامر ڈوگر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس جمہوری عمل میں حصہ لے کر جمہوریت کو مثبت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ عامر ڈوگر صاحب، آپ نے مجھے ہمیشہ عزت دے کے ایاز بھائی کہہ کے بلایا اور انشاءاللہ بڑا بھائی بن کے دکھاؤں گا۔ میرے سپیکر اسد کیسر صاحب، جن کو میں ہمیشہ سپیکر کہتا ہوں، یہ میرے بھائی علی محمد صاحب، شہریار آفریدی صاحب، بے شمار میرے دوست بھائی بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ سیاست سے ہٹ کے ایک دل کا رشتہ بھی ہے۔ اور مجھ میں اور آپ میں فرق کوئی نہیں، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک MNA ہوں، اور مجھے یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہ بڑی ایک وقتی ذمہ داری ہے، اور یہ وقتی ذمہ داری پلک جھپکتے ختم ہو جاتی ہے۔ میں بطور سپیکر پوری کوشش کروں گا کہ میں قانون قاعدے کے مطابق یہ ذہن میں رکھ کے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک حصہ ہے، ایک 2 پہیے ہیں ایک گاڑی کے، انشاءاللہ بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کروں گا۔ اور جب میں اس کرسی پہ نہیں ہوں گا، سپیکر میں اس کرسی پہ ہوں، مگر اس کرسی کے علاوہ آپ کا بھائی اور آپ کا دوست ہوں۔ سیاست کے ساتھ ساتھ نئے رشتے بھی بن جاتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا کہ سیاست کے یہ میرے 23 سال کے سفر میں ایسی دوستیاں بنی، ایسے بھائی چارہ جو میں اپنا ایک ایسٹ سمجھتا ہوں، اور وہ انشاءاللہ ساری عمر رہیں گے۔ اختلافات اپنی جگہ، مگر تعلق اور عزت کے رشتے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ سپیکر آفس کے دروازے آپ سب کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، اور اس کو مہربانی کر کے اپنا دفتر سمجھیے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پرانی ماضی بھی یاد ہوگا کہ جب آپ کے لیے یہ دفتر آپ ہی کا ہوتا تھا۔ میں یہاں 16ویں صدی کے برطانوی سپیکر ولیم لینتھن کی تاریخی الفاظ ضرور دہراؤں گا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو دل کو لگتے ہیں۔ اس ایوان میں نہ تو میری اپنی کوئی آنکھ ہے،
جو دیکھ سکے اور نہ ہی اپنی کوئی زبان ہے جو بول سکے، ماں سوائے اس کے جو یہ ایوان مجھے دکھاتا ہے اور مجھ سے بلواتا ہے۔ میں اس ایوان کا خادم اور وفادار رہوں گا انشاءاللہ۔ اسپیکر کے منصب پر بیٹھ کر میری ذمہ داری ہوگی کہ میں آپ کو بولنے دوں اور خود کم سے کم بولوں، تاکہ آپ اس ایوان کو اپنی رائے کے اظہار سے بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ میری حکومتی اور اپوزیشن کے بینچوں سے گزارش ہے، اختلاف ضرور کریں کیونکہ اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اختلاف ذاتیات کے بجائے اصلاحات اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کریں۔ حکومت کا کام ہے کارکردگی دکھانا اور ملک کو درپیش مسائل سے نکالنا، جبکہ اپوزیشن کا کام اس کی اصلاح کے لیے تنقید کرنا ہے۔ لہذا یہ ایوان حکومت اور اپوزیشن کے بغیر نامکمل، یہ انشاءاللہ بغیر مکمل نہیں۔ آج ہمارے ملک کی سیاست میں جو تلخیاں آ گئی ہیں، پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ لہٰذا میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ آپ سب کے تعاون کے ساتھ ہم کوئی نیشنل کنسنسس بلڈ کریں، ہم ایک دوسرے کی ڈھال بنیں، ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ہم یہ نیشنل کنسنسس پیدا کریں، دوسرے کی بات کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ رکھیں اور ذاتی تنقید کے بجائے وہ کام کریں جس میں پاکستان کا مفاد ہے۔ میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ ہم ملک کو درپیش مسائل پر سیاست کرنے کے بجائے مفاہمت اور مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں۔ حکومت اور اپوزیشن گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان دونوں کو ساتھ بٹھانا اور ساتھ چلانا اور مشاور کرنا میری ذمہ داری ہوگی، جس میں میں احسن طریقے سے سر انجام دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک فعال پریس کے بغیر ایوان نامکمل ہے۔ پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کا بھرپور تعاون مشتاق ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایوان آپ کے حقائق کا محافظ ہوگا۔ آج تمام پاکستانیوں کی نگاہیں اس معزز ایوان اور سب پر ہیں۔ یہ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے کہ ہم ذاتی پسند ناپسند میں الجھتے رہیں یا قوم کے اہم وابستہ امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ مجھے آپ میں سے ایک ایک معزز رکن کی صلاحیتوں کا پورا بھروسہ ہے اور میری دعا ہے کہ ہم سب مل کے وطن عظیم کو عظیم تر بنائیں۔ ہمیں سیاسی وابستگیوں سے بڑھ کر مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں قربانی دینی پڑے گی اپنے روشن مستقبل کے لیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے۔ کہ میں حکومت اپوزیشن میں تفریق نہ کروں۔